اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور تحقیق ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے، اس کو رونق دی ہے، خوبصورتی دی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں لفظ بروج آیا ہے جو کہ جمع ہے برج کی۔ برج کا معنی ہے محل، قلعہ، بڑی بلڈنگ، لیکن یہاں پر اس کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی گئی ہے، اور اس آیت میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا ارشاد ہے، یا آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں لفظ سما کا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی ایک تو جو آسمان ہے، جرم آسمان، اور آسمان سے بہت نیچے جو فضائے آسمانی ہے، اس کو بھی سما ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ستارے اور سیارے ہیں، یہ بھی آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ فضائے آسمانی میں ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے ان ستاروں کو آسمان میں رکھا، مطلب یہ ہے کہ فضائے آسمانی میں رکھا تاکہ دیکھنے والوں کو خوشنما محسوس ہو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ کر رکھا اس کو من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر جو چوری سے سن کر بھاگ جائے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے انگارہ چمکتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، شِهَابٌ مُبِينٌ، ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ ان آیات سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی۔ ابلیس لعین کا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں میں ہونا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکے میں مبتلا کرنا، یہ سب کچھ واضح ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی زمین پر نزول کے واقعات سے پہلے وہ شیطان جنات کے ساتھ ہی آسمانوں میں بھی جاتا تھا، لیکن نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد یہ داخلہ ممنوع ہو گیا، جس طرح سورہ جن میں ہے کہ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے تو آسمان تک جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کا جانا اوپر ممنوع ہو گیا۔ صرف آسمان کے قریب جا کر فرشتے جب آپس میں گفتگو کرتے تو یہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے تھے، لیکن آسمان تک نہیں جا سکتے تھے۔ تو آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے؟ یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے نیچے آ کر باہم گفتگو کرتے آسمان کی باتوں کے بارے میں جن کو شیاطین سنتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اس کی تائید کرتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں، کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں۔ شیاطین اسی فضائے آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے۔ انہی جن کو شہاب ثاقب کے ذریعے بند کیا گیا، یہ جو کہا گیا اس آیت میں کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کو شہاب ثاقب بھی کہا گیا ہے۔ عام طور پر ہم کبھی کبھار آسمان میں دیکھتے ہیں کہ ایک سیارہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ انہی شیاطین کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی اس طرح سیارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ٹوٹتے تھے، لیکن اس وقت ان سیاروں سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شیاطین کو روکنے کے لیے تاکہ یہ آسمان کی باتیں بالکل چوری چھپے بھی نہ سن سکیں، تو ان سیاروں سے یہ کام لیا گیا
کہ جب بھی شیاطین اوپر جاتے ہیں چوری چھپے آسمان کی باتیں سننے کے لیے تو یہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ تو آسمان سے ہم جو سیارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں یہ شیاطین کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لیے شیاطین کو مارنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے ان شیاطین کو آسمان سے دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت ان سیاروں سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان سیاروں سے یہ والا کام بھی لیا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے رکھ دیے اس پر بوجھ یعنی پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائی ہم نے اس میں من کل شیء موزون، ہر چیز اندازے سے۔ زمین کا پھیلانا پھر اس پر پہاڑوں کا رکھنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سکون کے لیے تاکہ یہ ساکن ہو جائے اس زمین پر پہاڑوں کو رکھ دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین میں ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اندازے سے پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعنی جتنی بھی چیزیں غلہ پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ ایک اندازے سے پیدا ہوتے ہیں، اندازے سے زیادہ نہیں پیدا ہوتے، یعنی جتنی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے اگر بہت زیادہ پیدا ہوں تو پھر انسانوں کا ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے ساتھ ایک اندازے سے پیدا کیا ہے جتنی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، باقی مخلوقات کو جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اندازے سے پیدا کرنے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مخصوص صورت اور بلکہ خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گندم کے دانے جو ہیں وہ الگ اپنی ایک خوبصورتی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، دوسرے جو غلے ہیں ان کے الگ قسم کے دانے ہوتے ہیں، پھلوں کو دیکھ لیں مختلف شکل و صورت کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص اندازے سے پیدا فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے بعد ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم اس کو نہیں اتارتے مگر ایک معین اندازے پر، یعنی ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اتنی مقدار ہے جتنی اتر جاتی ہے، بلکہ خزانے بہت زیادہ ہیں لیکن ایک مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور چلائی ہم نے ہوائیں، لَوَاقِحَ، رس بری، یعنی ان ہواؤں میں بھی رس ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر تم کو وہ پانی پلایا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آسمان سے پانی کا نازل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ پانی تم کو پلایا، یعنی تمہاری دست رس تک پہنچایا کہ تم آسانی سے اس پانی کو پی سکو، استعمال کر سکو۔ اب صرف اگر پانی آسمان سے برستا، نازل ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے انتظام نہ فرماتے تو انسان کتنے دنوں تک وہ پانی استعمال کر سکتا تھا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، اس کے بعد وہ پانی ضائع ہو جاتا، پھر انسان کے پاس استعمال کے لیے پانی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مختلف طریقوں سے اس پانی کو محفوظ فرمایا ہے۔ ایک تو بادلوں کے ذریعے، کہ بادلوں کے ذریعے یہ بخارات بھر کر پانی اوپر جاتے ہیں، پھر بادلوں کی صورت میں محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دوبارہ برستا ہے۔ اور دوسرا برف کی صورت میں، پہاڑوں پر جو برف جم جاتی ہے تو یہ بھی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پگھل کر جہاں تک جاتی ہے آدمیوں کی، انسان کی دست رس تک پہنچتی ہے اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح زیر زمین بھی پانی سٹور ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر انسان اپنے استعمال کے لیے زمین کو کھود کر کنواں وغیرہ یا جس طریقے سے بھی وہ زمین سے نکال کر استعمال کرتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تمہارے پاس اس کا خزانہ نہیں ہے۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي اور ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے، وَنُمِيتُ اور مارنے والے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے یعنی وارث، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے پیچھے رہ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور تحقیق ہم جانتے ہیں آپ میں سے آگے بڑھنے والوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم جانتے ہیں آپ میں سے پیچھے رہنے والوں کو۔ اب یہ آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے کون ہیں؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ تھے مستقدمین وہ لوگ ہیں جو اب تک پیدا نہیں ہوئے، اور مستاخرین وہ جو ابھی پیدا نہیں، مستقدمین وہ لوگ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، اور مستاخرین وہ لوگ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ اور ایک قول یہ کہ مستقدمین سے مراد اموات ہیں، یعنی جو مر چکے ہیں، اور جو مستاخرین ہیں وہ لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مستقدمین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں، پہلی امتیں، اور مستاخرین سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستقدمین سے اہل اطاعت یعنی فرمانبردار لوگ مراد ہیں، اور مستاخرین سے گناہگار اور نافرمان مراد ہیں۔ اور حضرت حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ مستقدمین سے وہ لوگ جو نماز کی صفوں میں یا جہاد کی صفوں میں آگے رہتے ہیں، پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور مستاخرین سے وہ مراد ہیں جو پچھلی صفوں میں رہتے ہیں، یعنی بنسبت پچھلی صف کے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال اس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور تیرا رب ہی ہے وہ اکٹھا کر لائے گا ان کو، وہی ان کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہی حکمتوں والا، علم والا، خبردار ہے، کہ وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے۔